السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے پیروں کی سوجن کیوں ہوتی ہے، پیروں کی سوجن سے کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، پیروں کی سویلنگ کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کو ہم کیسے قدرتی طریقے اپنا کر پاؤں کی سوزش کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پاؤں کی سوزش کسی نہ کسی وجہ سے ضرور ہو سکتی ہے۔ جسم کے عضلات پر سوجن، جیسے طبی اصطلاح میں اوڈیما کہا جاتا ہے، عام طور پر جسم کے خلیات کے درمیان جگہوں میں اضافی سیال جمع ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے اور زیادہ تر جسم کے نچلے حصے جیسا کہ پیروں، ٹانگوں، ٹخنوں اور گھٹنوں پر سوجن اور شدید درد کا باعث بنتی ہے۔ اوڈیما اگرچہ کوئی مرض نہیں ہے، یہ جسم کو لاحق ہونے والی کسی بیماری کی وجہ کے طور پر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اوڈیما زخم کو منتقل کرنے کے عمل کو سست کر دیتا ہے، جلد کی انفیکشن کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے اور خون کی گردش کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر اوڈیما شدید صورت اختیار کر جائے تو ٹانگوں اور پیروں کے ساتھ ساتھ جسم کے دوسرے حصوں مثلاً ہاتھ، بازو، چہرے کو بھی متاثر کرتا ہے۔ پیروں اور ہاتھوں پر سوجن کا مسئلہ عام طور پر ان لوگوں میں زیادہ دکھائی دیتا ہے جو کئی گھنٹوں تک لگاتار کمپیوٹر پر کام کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی ری ایکشن کی بنا کے طور پر جسم کے مختلف حصوں میں سوجن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی متاثرہ حصے پہ اگر درد ہوتا ہے تو وہ ایسا پورے جسم میں بھی درد ہونے لگتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی جو سویلنگ ہے، اپنی پیروں کی جو سوزش ہے، ہاتھوں کی جو سوزش ہے، اس کی وجہ کو جانیے اور اس کے لیے کمپلیٹ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں، اپنے کمپلیٹ ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کی بیماری کون سی وجوہات کی وجہ سے ہے، کس وجہ سے یہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ اپنے پیتھولوجی کا رپورٹس کروائیں گے تو پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی یورک ایسڈ کی وجہ سے یا آر اے فیکٹر یا گیٹھیا یا گردوں کی انفیکشن کی وجہ سے یا ہارٹ کی تکلیف ہو، تب بھی یہ اوڈیما یعنی سویلنگ ہوتی نظر آتی ہے۔ علامات: اوڈیما میں جسم کے مختلف حصے متورم اور سرخ ہو جاتے ہیں، جن میں شدید درد اور گرمی محسوس ہوتی ہے۔ مریض کو اپنا وزن بڑھا ہوا محسوس ہوتا ہے اور صبح سو کر اٹھنے پر چہرے اور آنکھوں پر سوجن ہو جاتی ہے۔ افارہ، سانس لینے میں دقت اور پٹھوں میں درد شامل ہوتا ہے۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسباب: جسم کے مختلف حصوں پر سوجن آ جانے کے کئی اسباب ہیں، جن میں خون کی کمی، کمزوری، جگر یا گردے سے متعلق مختلف بیماریاں، خون میں پروٹین کی سطح کا کم ہو جانا، تھائرائیڈ گلینڈ میں خرابی، جسم پر مرتب ہونے والی ادویات کے منفی اثرات، حمل، گرم موسم، شوگر، الرجی، طویل عرصے تک بیڈ ریسٹ، قبض، ہر وقت بیٹھے رہنا، چلنے پھرنے سے گریز کرنا، امراض قلب اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں۔ یعنی کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہمارے جسم کے متعلقہ حصوں میں سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا متاثرہ حصہ کام کرنے سے درد محسوس کرتا ہے۔ اس وجہ سے پھر وہ لوگ زیادہ اب کام نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمزوری کی وجہ سے ہو یا بیٹھے رہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کیلشیم کی کمی یا وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات سامنے آ جائیں تو آپ کو پہلے چاہیے کہ آپ اپنے کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کروائیں، اپنے کمپلیٹ میڈیکل رپورٹس کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کو جو بیماری لاحق ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ یعنی زیادہ خطرے والی بات تو نہیں ہے،
اگر خطرے والی بات ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جلد از جلد کسی اچھے ہاسپٹل کی طرف، اچھے ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ کی بیماری کو بر وقت ٹریٹمنٹ کر کے ختم کیا جا سکے، کیونکہ اگر بیماری ختم نہیں ہوتی تو ایسا بیماری بڑھتی جاتی ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم بالکل اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ کے کام کاج کو چھوڑ کر اپنی صحت کے حوالے سے اہم فیصلے کریں، ورزش کریں، کیونکہ ورزش کرنے سے بھی کافی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، اچھی خوراک کا استعمال کریں اور ایسی خوراک جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو بالکل نہ استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور 5 وقت کی نماز کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو بیماریاں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے ہمیشہ نجات دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کبھی بھی بیمار نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ بھی سامنے نظر آتے ہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دوسرا ہم اپنی خوراک کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بھی ہمیں بیماریوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی تکلیف سامنے آئے تو ہمیں سب سے پہلے اس کو کمپلیٹ ڈائگنوز کروا لیں تاکہ بیماری کا پتہ چل جائے۔ جب بیماری کا پتہ چل جاتا ہے تو میڈیسن کھانی آسان ہو جاتی ہے، اور میڈیسن کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کتنی دیر کے لیے میڈیسن کھانی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے گا۔ اب اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں احتیاطی تدابیر اور نیچرلی طریقے۔ آئس پیک اپنی ٹانگوں کو صوفہ یا کرسی پر سیدھا کر لیں، پھر آئس پیک یا پلاسٹک کے بیگ میں برف بھر کر اسے صاف تولیے میں لپیٹ کر ٹخنوں اور پیروں پر رکھیں۔ اس سے پیروں کے درد اور سوجن کو نہایت سکون اور آرام ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر بھی خاص کریں اور میڈیسن کا بھی استعمال کریں۔ کھیرے کا استعمال پیروں کی سوجن کے لیے بہترین قدرتی تدارک ہے، کیونکہ یہ رطوبت کو جذب کرتا ہے اور سوجن کو تیزی سے ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنے متاثرہ پیر پر رکھیں اور اوپر سے کاٹن کا کپڑا یا پٹی باندھ دیں۔ اس نسخے کے استعمال سے پیروں کی موچ، سوجن اور درد کو فوری آرام ملے گا۔ گڑ 1 سے 2 گلاس پانی کو ابالیں، اس میں آدھا کھانے کا چمچ گڑ اور 1 کھانے کا چمچ سونف ڈال کر اتنا ابالیں کہ یہ آدھا رہ جائے، پھر اس مکسچر کو پیروں اور ٹانگوں پر لیپ دیں۔ اس عمل کو کم از کم 3 مرتبہ دہرائیں، اس سے بھی سوجن میں افاقہ ہوتا ہے۔ سوکھا دھنیا 1 گلاس پانی میں 3 کھانے کے چمچ دھنیا ڈالیں اور اسے اتنا ابالیں کہ یہ پک کر آدھا رہ جائے۔ اب اس مکسچر کو ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر چھان کر پی لیں۔ اس پر قدرتی نسخے کو دن میں کم از کم 2 مرتبہ استعمال کریں۔ جوار پیروں پر سوجن اور درد کے خاتمے کے لیے 3 کھانے کے چمچ جوار کو 1 گلاس پانی میں رات بھر کے لیے بھگو کر رکھ دیں، اگلی صبح اس پانی کو چھان کر پی لیں۔ پیروں، ٹخنوں اور گھٹنوں پر شدید سوجن میں اس مکسچر کو پینا بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ پارسلے مٹھی بھر دھلے ہوئے پارسلے کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا لیں۔ اب اس پیسٹ کو سوجن والے متاثرہ حصے پر لگائیں، لگا کر 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ ادرک کا تیل پیروں کی سوجن کے خاتمے کے لیے۔ ادرک کے تیل کا مساج بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف پیروں کی سوجن ختم ہوتی ہے بلکہ یہ درد کو کم کر کے پیروں کو سکون بھی پہنچاتا ہے اور خون کی گردش کو تیز کرتا ہے۔ 2 پلاسٹک کے ٹب لیں، ایک میں نیم گرم پانی اور دوسرے میں ٹھنڈا پانی رکھ لیں۔ اب پہلے
پیروں کو گرم پانی والے ٹب میں 10 منٹ تک بھگو لیں، پھر فوراً پیروں کو ٹھنڈے پانی والے ٹب میں 30 سیکنڈ تک بھگو کر باہر نکالیں۔ اس عمل کو دن میں کئی مرتبہ دہرائیں۔ اس طرح کرنے سے بھی پاؤں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ پانی، جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پئیں، اس سے پیروں کی سوجن بھی ختم ہوتی ہے، خون کی گردش میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ السی کے بیج سوجن کو سکون پہنچانے کے لیے السی کے بیج مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ السی کے بیجوں کو کچل کر اس کا پاؤڈر بنا لیں، اس پاؤڈر کو کھانے پر چھڑک کر براہ راست استعمال کریں۔ جن لوگوں کو السی کے بیجوں کا ذائقہ پسند نہیں، وہ السی کے تیل سے متاثرہ حصے کا مساج بھی کر سکتے ہیں۔ حمل کے دوران سوجن کو ختم کرنے کے لیے السی کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ رائی کا تیل جسم کے مختلف حصوں پر سوجن کو ختم کرنے کا بہترین حل ہے۔ تھوڑے سے رائی کے تیل کو گرم کر کے متاثرہ حصے کا نرمی سے مساج کریں، یا پھر وہ چائے کے چمچ رائی کے بیجوں کو رات بھر کے لیے پانی میں بھگو کر رکھیں۔ اگلی صبح اس دوا کو سوجن والے متاثرہ حصوں پر لگائیں۔ الفالفا معدنیات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزانہ کم از کم 3000 سے 20,000 ملی گرام ضرور استعمال کریں۔ سیب کا سرکہ پیروں، ٹخنوں یا گھٹنوں پر سوجن آ جانے کی صورت میں سیب کے سرکے کا ہلکا ہلکا مساج کریں۔ جسم کے خلیات کے درمیان جمع ہو جانے والا اضافی سیال کو ختم کر دیتا ہے۔ ہلدی پاؤڈر ایڈیما کے لیے پر اثر طریقہ علاج تصور کیا جاتا ہے۔ ہلدی کی انفلیمیٹری خصوصیات درد اور سوجن کو آرام پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ برابر مقدار میں لال سندل پاؤڈر اور ہلدی کو ملا کر پانی کی مدد سے پیسٹ بنا لیں اور اسے متاثرہ حصوں پر 30 منٹ تک لگائے رکھیں۔ احتیاط: ایڈیما کی صورت میں متوازن اور صحت بخش غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ پالک، روغن، بادام، شکرقندی، سورج مکھی کے بیج۔ باقاعدگی سے ورزش اور تیز تیز واک کریں، اس سے دوران خون میں تیزی آتی ہے اور سوجن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا استعمال کر کے نیچرلی چیزوں کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بیماری تھوڑی ہے تو ہمیں چاہیے کہ نیچرلی طریقوں کو اپنائیں اور اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں، اور اس طرح کے جو گھریلو ٹوٹکے ہیں ان کو استعمال کر کے ہم اپنی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں۔ پیروں ٹانگوں میں سوجن کی وجہ سے کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے نجات ممکن ہے۔ اگر آپ ذیل میں دیے گئے مشوروں پر عمل کریں گے تو آپ اس تکلیف سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ورزش اور سوئمنگ: پاؤں کی سوجن کم کرنے کے لیے اپنی ٹانگوں کو حرکت دیں، اور اسی مقصد کے لیے ورزش اور سوئمنگ سب سے بہترین طریقہ علاج ہے۔ چہل قدمی ضروری کریں تاکہ اس سے آپ کے خون کی گردش کنٹرول میں رہے گی اور پاؤں میں خون نہیں جمے گا، جس سے درد سے نجات ممکن ہو سکے گی۔ اسی طرح سوئمنگ کرنے سے بھی جسم چاکوچ بند رہتا ہے اور پاؤں کی سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹانگیں اونچی رکھیں: جب آپ سوتے یا بیٹھتے ہیں تو ٹانگوں کی جانب خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پاؤں میں سوجن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا جب بھی سوئیں یا بیٹھیں تو کوشش کریں کہ آپ کے پاؤں تھوڑے سے اوپر ہوں۔ رات کو سوتے وقت اپنی ٹانگوں کے نیچے کوئی چیز رکھ لیں۔ اگر جاگتے ہوئے ٹانگوں کو سینے سے تھوڑا سا اوپر رکھیں تو خون کی گردش ٹانگوں کی جانب کم رہے گی اور سوجن بھی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ دیر ایک ہی جگہ مت بیٹھیں: اگر آپ کی نوکری یا روٹین ایسی ہے جس میں آپ کو بیٹھنا پڑے تو کوشش کریں کہ زیادہ دیر تک نہ بیٹھے رہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر پیدل چلنا شروع کر دیں، تاکہ اس طرح کرنے سے خون ٹانگوں میں نہیں جمے گا۔ سفر میں اونچی جرابیں پہنیں: اگر لمبا سفر کرنا ہو تو کوشش کریں کہ لمبی جرابیں پہننی چاہیے۔ اگر گو کہ انہیں پہننے سے قوت ہوتی ہے، لیکن یقین جانیے کہ لمبے سفر میں پاؤں پر سوجن نہیں ہونے دیتی۔ نمک کا استعمال کریں: اپنے کھانے میں غذائیت والے کھانوں کا انتخاب کریں اور نمک کا استعمال کم کریں۔ زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے پانی جسم میں ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے
ٹانگوں اور جسم کے دیگر اعضاء پر سوزش ہوتی ہے۔ چائے اور کافی کا استعمال۔ اگر آپ چائے یا کافی کے شوقین ہیں تو اس کے استعمال میں کمی لائیں۔ ان میں موجود کیفین کی وجہ سے جسم میں سوجن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کیفین والے مشروبات جیسے کولا وغیرہ سے پرہیز کریں۔ سگریٹ نوشی یا کسی بھی طرح کے تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ اپنا وزن کم کیجیے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو جسم کا تمام بوجھ آپ کی ٹانگوں پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں سوجن آ جاتی ہے۔ لہذا اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی خوراک کا استعمال کریں جس میں یورک ایسڈ کم ہو، گوشت بھی کم ہو۔ اس طرح سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ آپ کا جسم بالکل ٹھیک ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم نے یہ چیزیں کرنا چھوڑ دی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کافی زیادہ بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ زیادہ پانی کا استعمال کریں تو جسم سے فاسد مادے پیشاب کے راستے نکلتے رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم زہریلے مادوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نہ صرف آپ کی ٹانگوں کی سوزش کم ہوگی بلکہ جلد بھی تر و تازہ رہے گی۔ سوجن والی جگہوں کا مساج کریں۔ مساج کرنے سے خون کی گردش میں روانی آئے گی اور سوجن کم ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ مساج اوپر کی طرف کیا جائے۔ میگنیشیم سپلیمنٹ کا استعمال۔ جسم میں میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے سوجن اور درد ہوتی ہے، لہذا اس کا استعمال بڑھا دیں۔ وزن میں 35 سے 50 ملی گرام میگنیشیم درد کے لیے کافی مفید ہے۔ اس طرح اس کو کھانے سے قبل اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں تاکہ آپ کو جو چیزیں دی جا رہی ہیں وہ چیزوں کا صحیح استعمال ہو سکے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے طور پر اپنا علاج شروع کر دیں، جس کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو تکلیف کم ہو رہی ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ اس وجہ سے چاہیے کہ کوئی بھی آپ نے ایکسٹرا میڈیسن، ایکسٹرا نیچرلی چیزوں کا بھی استعمال زیادہ نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک چیز آپ نے اگر 10 گرام لینی تو آپ اس چیز کو 20 گرام لے لیں، 50 گرام لے لیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بجائے فائدہ کرنے کے آپ کو نقصان کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی المیہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ عمل زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے کسی نے بتا دیا ویسے ہی اسی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ جس بندے نے یا جس ڈاکٹر نے یہ چیزیں بتائی ہیں کیا وہ اتھینٹیکلی ہیں، کیا اس میں کسی قسم کا نقصان تو شامل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ان چیزوں پر ذرا سا غور و سوچ کریں گے تو ہم کافی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔